خبر آپ کو دیں گے۔ شہر کی فضاؤں میں اسموگ، ہائی کورٹ کمشنر لاہور پر برہم۔ کمشنر صاحب، آپ شہر کے مالک ہیں، کیا حالت کر دی ہے؟ آپ کو شہر کی صورتحال دے کر شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے، صرف میرے اور آپ کے بچوں کا نہیں۔ عدالت نے کمشنر لاہور کو اسموگ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو حکم ثانی سیل کرنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے۔ انڈر پاسز کی مرمت کا کام بھی رات 12 بجے تک بعد شروع کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر کی فضاؤں میں اسموگ، ہائی کورٹ کمشنر لاہور پر برہم۔ کمشنر صاحب، آپ شہر کے مالک ہیں، کیا حالت کر دی ہے؟ آپ کو شہر کی صورتحال دے کر شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے، صرف میرے اور آپ کے بچوں کا نہیں۔ عدالت نے کمشنر لاہور کو اسموگ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا عدالت کا مزید کیا کہنا تھا اور جواب میں کمشنر لاہور نے کیا کہا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی تو عدالت کے روبرو کمشنر لاہور اور ڈائریکٹر لیگل LDA محکمہ ماحولیات کے افسران سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ تو سب سے پہلے جسٹس شاہد کریم نے بڑھتی ہوئی اسموگ پر تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ کمشنر لاہور کو کہا کہ آپ لاہور کے مالک ہیں، دیکھیں آپ نے لاہور کی کیا حالت کر دی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ کمشنر صاحب، آپ کو لاہور کی یہ حالت دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے، لوگ سانس نہیں لے سکتے، اتنی دشواری کا سامنا ہے، اگر پہلے اقدامات کیے گئے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ عدالت گزشتہ 4 سال سے اسموگ کے تدارک کے لیے کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی تک جو فیکٹریاں ہیں آلودگی پھیلانے والی وہ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ پولیس ملی ہوتی ہے، محکمہ ماحولیات ملا ہوتا ہے، انتظامیہ کے اہلکار ملے ہوتے ہیں، اور جب آپ سیل کرتے ہیں تو 4 دن کے بعد وہی فیکٹری ڈی سیل ہو جاتی ہے، جس پر کمشنر لاہور نے کہا کہ عدالتی احکامات پر منوان عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اسموگ کے تدارک کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو عدالت حکم دے گی اس پر بھی عمل ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ چلیں اب چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آگے کی طرف دیکھیں۔ عدالت نے کہا کہ سب سے پہلے اسموگ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں ہیں، کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہیں، ان کو فوری طور پر سیل کیا جائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور جب تک عدالت حکم نہ دے کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ ٹرانسپورٹ کے بھی مسائل ہیں، ابھی تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے رہا، لہٰذا ان ایسی تمام گاڑیوں کو بھی بند کر دیا جائے جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، آلودگی کا باعث بن رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ میں خود بھی لاہور کی سڑکوں پر سفر کرتا ہوں، میں نے گزشتہ روز دیکھا کہ جو انڈر پاسز ہیں ان کی مرمت کے کام کے دوران کئی گھنٹے ٹریفک کنال کی بلاک رہنے لگی ہے، تو کچھ خدا کا خوف کریں، ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس سے اسموگ میں اضافہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے انڈر پاسز کی مرمت کرنی ہی ہے تو یہ کام رات 12 بجے کیا جائے، دن کے وقت یہ کام نہ کیا جائے۔ عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں وہاں پر جائیں اور بچوں کی اسمبلی میں اسموگ کے تدارک سے متعلق ان کو آگاہ کریں اور ایک ہیلپ لائن بنائیں تاکہ بچے جہاں پر بھی کالا دھواں اڑتا دیکھیں تو اس کی تصویر بنا کر آپ کو واٹس ایپ کریں اور ان کا بچوں کا جو نام ہے، ان کی جو شناخت ہے اس کو بھی سیگا راز میں رکھیں اور فوری طور پر دھواں پھیلانے والے اور ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے یقین دہانی کروائی کہ عدالتی احکامات پر ٹھیک ہے اشفاق، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج عدالت کی جانب سے ڈی سی پر برہمی کا اظہار کیا گیا اور اسی حوالے سے ہم نے ڈی سی صاحبہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کا موقف بھی جانیں کہ کیوں ابھی تک ایسے اقدامات نہیں کیے گئے۔ جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج عدالت کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور ڈی سی کو یہ کہا گیا ہے، کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ شہر کے مالک ہیں، کیا حالت کر دی ہے، آپ کو شہر کی صورتحال دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے۔ عدالت کی جانب سے کمشنر
پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈی سی صاحبہ سے رابطہ ہو سکے تاکہ ان سے بھی موقف لیں، لیکن ان سے رابطہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ اگر رابطہ ہوتا ہے تو ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ شہر کی فضا میں آلودگی کا باعث بننے کے حوالے سے عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سہیل کیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل صاحب بتائیے گا، آج عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ قابو پا لیں گے؟ فضا بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں، وہی نومبر کا مہینہ ہے اور وہی ایکشن ری پلے ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ اس مہینے کے آغاز پر ہی سموک کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہو جاتا ہے کہ آج صبح کے اوقات میں لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ اس وقت بھی تقریباً 300 کے قریب 300 کے لگ بھگ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی عدالت کے حوالے سے، تو عدالت یقیناً 4 سالوں سے کافی محنت کر رہی، کافی کوشش کر رہی ہے۔ انتظامیہ کو بھی کال کیا جاتا ہے، اقدامات کی تفصیل بھی لی جاتی ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کی طرف سے بھی ہر سال اسی طرح کے دعوے سامنے آتے ہیں، اسی طرح کے اقدامات اٹھائے جانے کا جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ یہ کر دیا ہے، زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہ چلنے والے بھٹوں کو سیل کر دیا گیا ہے، فیکٹریاں سیل کر دی گئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ 4 سال کو تو چھوڑیں، آئندہ 4 سال میں بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ اور یہ بہتری کیوں نہیں آنے والی؟ اس لیے کہ عدالت تو احکامات جاری کر دیتی، لیکن احکامات پر جو عمل درآمد جو متعلقہ محکموں کے اہلکار ہوتے ہیں انہوں نے کرانا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہر روز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ تجاوزات قائم کیسے ہو جاتی ہیں۔ جب وہ قائم ہوتی ہیں تو تب اہلکار کہاں سوئے ہوتے ہیں، تب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ، تب ایل ڈی اے کا عملہ کہاں ہوتا ہے؟ بعد میں یہ چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس انکروچمنٹ کو یہ ڈیمالش کر کے آتے ہیں، ٹھیک 7 دنوں کے بعد وہ دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ فیکٹریوں اور زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہ چلنے والے بھٹوں کا ہے کہ جس فیکٹری کو یہ سیل کر کے آتے ہیں، چند روز کے بعد تالا بھی کھل جاتا ہے، وہ کام ویسے کا ویسا ہی چلتا ہے، وہ فیکٹریاں ویسے ہی دھواں خارج کرتی ہیں۔ تو کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ صرف دعوے ہیں۔ میں یہاں آن کیمرہ وہ باتیں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کس طرح سے ڈیل کا سلسلہ دراز کیا جاتا ہے، کس طرح سے ڈیل کر کے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں صرف ریٹ بڑھتا ہے۔ سہیل کیسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران اکبر، بتائیے گا لاہور انتظامیہ کی طرف سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اسموک سے بچاؤ کے لیے؟ چونکہ کیسر صاحب بھی بتا رہے تھے اور اس میں 2 رائے نہیں ہے، اس میں صرف شہر لاہور میں اسموک کے لیے انتظامیہ صرف کوشش کر سکتی ہے اور کوشش کے ہی نمبر مل سکتے ہیں، اور کوشش جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک نظر آتی ہے، جو ایک روٹین میں جو ان کی رپورٹ سامنے آتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تجاوزات کر لیں، بھٹوں کو بند کر دیں، جو ایمبولیشنس لگی ہوئی ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں بند روڈ پہ، ان کو بند کر دیں۔ جہاں جہاں پہ بھی احتیاطی تدابیر اپنائی جاتی ہیں SOPs کے مطابق وہ کروایا جاتا ہے، ان کو کھلوایا بھی جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے روزگار لگا ہوتا ہے لوگوں کا، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، اور مینیج کا مطلب ہی ایڈمنسٹریشن ہے۔ مگر یہ سب کچھ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہائی کورٹ کو بتانا ہوگا کہ ہمیں مصنوعی بارش کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یہ تقریباً 2 ہفتے قبل کمشنر لاہور نے تجویز بھی دی اور تاجروں کو باقاعدہ طور پر اجلاس میں بلا کر ان سے جو ہے رائے لی اور ان کی مدد بھی مانگی کہ ہم اگر منگل بدھ جمعرات کو جو انڈیکس اوپر جاتا ہے، اگر ہم بدھ کی چھٹی کر دیں تو جو انڈیکس ہے اس میں کافی زیادہ فرق آئے گا۔ بدھ کی چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے صرف مارکیٹیں بند ہوں گی، اس میں ٹریفک ساری بند ہوگی، زیرو کرنا ہوگا لاہور کو، تاکہ جب ہم جمعے کو صبح اٹھیں تو ہمیں انڈیکس جو اس وقت سموگ جو ہے وہ شہر لاہور پر چھا چکی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہفتہ آئے گا اور ساتھ ہی سنڈے آ جائے گا۔ ہفتے کو بھی ٹریفک کا رجحان کم ہوتا ہے کیونکہ ماحولیاتی معاملہ ہے، ٹریفک کی جو دھواں دار گاڑیاں ہیں وہ لاہور شہر میں کافی زیادہ موجود ہیں، رکشے موجود ہیں، موٹر بائکس موجود ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنا یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈمنسٹریشن، تحصیل کے جو ایسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماتحت عملے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایسے ہی ہوگا جس کے لیے ایک فیصلہ سازی کے لیے۔ ٹھیک ہے، عمران بھی ہمارے ساتھ رہے گا، سہیل کیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ شہر لاہور میں اسموک کی خطرناک صورتحال ہے، صبح سویرے اسکول آنے والے بچے اسموک سے متاثر ہونے لگے ہیں، گلا خراب اور
आंखों के इन्फेक्शन की शिकायत भी बढ़ने लगी हैं। स्कूलों में छुट्टी के हवाले से भी कोई फ़ैसला ना हो सका। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर कहते हैं कि स्कूलों में आगाही मुहिम चला रहे हैं। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं। मुहिम क्या है, किस तरह से काबू पाया जाएगा, क्या इक़दामात हैं, उनसे जानेंगे। जी आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, और जिसकी वजह से स्मोक जो है वो शहर में देखी जा रही है, और स्मोक होने की वजह से जो गला ख़राब और आँखों की बीमारियां जो हैं बढ़ी हैं, और ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल जब सुबह के वक्त में स्मोक ज़्यादा होती है और उसी वक्त स्कूल में बच्चों को पहुंचना होता है, और इसी की वजह से स्कूल सरबराहान और असातिज़ा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि स्कूल पहुंचने वाले बच्चे जो हैं वो आँखों की बीमारी, गला ख़राब, जिसमें जो है नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जो है वो बच्चों में बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने ताहाल ना ही कोई SOPs जारी किए हैं और ना ही कोई इस हवाले से छुट्टी का फ़ैसला किया गया है। पहले जो एक तजवीज़ सामने आई थी कि बुध के रोज़ जो है शहर भर के जो तालीमी अदारे हैं उनको बंद किया जाएगा, और उसकी वजह ये बताई गई थी कि शहर में आलूदगी बढ़ी है, स्मोक की वजह से ये फ़ैसला किया जाएगा, और ये तजवीज़ थी। ताहम इस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो फ़ैसला ना होने की वजह से, SOPs जारी ना होने की वजह से स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, तो उस स्मोक की वजह से बच्चे जो हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। वालिदैन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि स्मोक की वजह से बच्चों की आँखें जो हैं उसमें जो है ख़राश हो रही है। स्कूलों में सरबराहान को ये कहा गया है कि वो आगाही बच्चों को दें, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो विज़िट किया वहाँ पर ऐसी कोई आगाही मुहिम जो है वो ताहाल शुरू नहीं हुई। लाहौर के 1120 स्कूल हैं, इन स्कूलों में, अक्सरियती स्कूलों में कोई आगाही मुहिम जो है वो नहीं हुई, क्योंकि बच्चों से और वालिदैन से जो बात हुई उन्होंने ये बताया कि ताहाल बच्चों को इस हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो बीमारियां हैं आँखों की और गले की, उसमें जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, आतिफ परवेज़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। DC साहिबा से हमने बार बार रब्ता करने की कोशिश की है ताकि उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया, वरना उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते। इसी पर हमें बात कर रहे थे। अशफाक हमारे साथ थे, सुहेल कैसर थे, आतिफ परवेज़ ने हमें अपडेट किया, इमरान अकबर भी हमारे साथ थे जिन्होंने स्मोक के हवाले से अदालत की कार्रवाई और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया है। आप सबका शुक्रिया। और स्मोक के हवाले से अदालत की जानिब से आज बरहमी का इजहार किया गया था। खबर यह है कि PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना निजकारी तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक वैल्यूएशन एक मामूल की कार्रवाई होती है, इससे आगे कोई इकदाम नहीं किए जाते। और अभी आपको बता रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना ये निजकारी का मामला है, तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना निजकारी तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक वैल्यूएशन एक मामूल की कार्रवाई होती है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस अहम खबर के हवाले से। PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना निजकारी तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक वैल्यूएशन एक मामूल की कार्रवाई होती है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना निजकारी का ये मामला है। तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक वैल्यूएशन एक मामूली की कार्रवाई होती है। और PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिना निजकारी का ये मामला है। तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। जी अली बताइए। कि मुल्क भर में अगर ओवरऑल जायदादें जो उनसे अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 30 के करीब बनती है, जिनकी अगर वैल्यू अकाउंट की जाए तो खरबों रुपए की बनती है। इसमें सबसे टॉप पे 8 प्रॉपर्टी सिंध के अंदर मौजूद हैं।
जिसमें कराची सिंध सेल्स ऑफिसर हैं। जो ऑफिस है वो सेंटर में मौजूद है। 35,414 मरबा फिट ये कवर्ड एरिया PI की क्रू मेडिकल सेंटर स्कीम नंबर 1 कारसाज में 1120 मरबा गज पे मौजूद है। PI हॉस्पिटल गुलशन जौहर 10 एकड़ सुपर हाईवे पे मौजूद है। अगर लाहौर की बात कीजिए ओवरऑल पंजाब की, तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर टॉप पे इसमें, जिसमें एजर्टन रोड पे PI का सेल्स ऑफिसर और जौन सा है वो 4600 मरबा गज पे इमारत मौजूद है, जिसकी लागत अरबों रुपये बनती है। इसी तरह फैसलाबाद में सिविल लाइन एरिया में सेल्स ऑफिस 3 कनाल 5 मरला पे मौजूद है। मुल्तान में PI की सेल्स ऑफिस अहमद शाह अब्दाली रोड पे, इसकी तकरीबन 11 कनाल अराजी बनती है। सियालकोट पेरिस रोड पे PI का 1778 मरबा गज से ज़ायद रकबा मौजूद है। इस्लामाबाद, अगर शुमाली इलाका जात की बात कीजिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्कर्दू, गिलगित, मुजफ्फराबाद, इसमें 8 कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद PI सेल्स ऑफिस जिना एवेन्यू में मौजूद है, 1200 मरबा गज पे ये मुश्तमिल है। रावलपिंडी बुकिंग ऑफिस 5 निमाल पर मौजूद है, इसका 4328 मरबा फिट पर बिल्डिंग मौजूद है। स्कर्दू ऑफिस की अराजी अलावा एयरपोर्ट पर 7 कनाल अराजी मौजूद है। इस्लामाबाद में PI हेड क्वार्टर जो सा ब्लू एरिया में मौजूद है वो 4608 मरबा गज पे मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर बात की जाए तो सेल्स ऑफिस जोन से 525 मरबा गज पर मुश्तमिल है। रावलपिंडी DFCL के नाम से वेयर हाउस बनाया हुआ पीर वदाई मोड़ पे, ये 7200 मरबा गज पे मौजूद है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर PI सेल्स ऑफिस जोन से हैं, ये 444 मरबा गज पे मौजूद है। पेशावर सेल्स ऑफिस 2 एकड़ से ज़ायद, चतराल सेल्स ऑफिस 3666 मरबा गज पे मौजूद है। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो 4 कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कोयटा सेल्स ऑफिस जोन से 3732 मरबा गज पे मौजूद है। तुर्बत में PI का सेल्स ऑफिस 4 एकड़, और ये गवादर में जो सा ये निस्फ एकड़ पे मौजूद है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो PI की वो 30 प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनका हर साल तखमीना लगाया जाता है, ताकि PI की वैल्यू को पता चल सके PI के पास टोटल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ क्या बनती हैं। अगर बात की जाए साबिक वज़ीर हवा बाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुज़श्ता रोज़ गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि PI की जो न्यूयॉर्क वाली बिल्डिंग है, अगर उसको 40 मंजिला बना के उसकी वैल्यू लगाई जाए तो तकरीबन 10 अरब डॉलर बनती है। अगर जितना कर्जा PI पे वो सिर्फ न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी अगर दे दी जाए, अगर उसको कमर्शलाइज बुनियादों पे बनाया जाए। दूसरी सूरत में जो लंदन के अंदर होटल मौजूद है, ये वो प्रॉपर्टीज़ 2 हैं जो गैर मुल्की हैं, जिनके अगर वैल्यू लगाई जाए तो खरबों डॉलर बनती है और खरबों रुपया पाकिस्तान का बनता है। अब इस हवाले से क्योंकि निजकारी कमीशन उस पर मुकम्मल तौर पर मोहम्मद अली हमारे साथ ही रहिएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PIA लाहौर अत्तर हसन अवान साहब। अवान साहब, बताइएगा कि PIA मुल्क भर में कितने असासे हैं और वैल्यूएशन और नजकारी का प्रॉपर तरीकाकार क्या होता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दी। बहुत सारी चीज़ें तो मोहम्मद अली साहब ने आपको अपने पेपर में बता दी हैं। बाकी ये है जी कि PIA ने एक 2 से 3 साल के बाद अपने असासों की तखमीना जात जो है वो PIA लगवाती रहती है, और इस दफ़ा भी हमने उसी के लिए टेंडर किया था, इश्तिहार दिया था अखबार में, जिसने पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद एक पार्टी को हमने वो तखमीना जात के लिए किया। ये बेसिकली एक कॉर्पोरेट इदारों में गुड गवर्नेंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप हर 2 से 3 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ की कमर्शियली वैल्यू लगवाते हैं, जिससे आपकी बैलेंस शीट को बैलेंस करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि आपके इल्म में है कि प्रॉपर्टीज़ के रेट्स जो हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। तो इदारों की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेचुरली उनका रेट भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से जो बैलेंस शीट में अगर उसको बैलेंस करने में हमें बड़ी आसानी होती है। जी प्लीज़। ठीक है, तमाम सूरत हाल के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। इसी पर मोहम्मद अली भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। आपको बताने के PIA की ये निजकारी के हवाले से मामला है, और PIA की प्रॉपर्टीज़ की मुमकिन निजकारी तखमीना लगाने वाली कंपनी को टेंडर जारी किए गए हैं। कौमी इदारे की मुल्क भर में खरबों की जायदादें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक वैल्यूएशन के एक मामूल की कार्रवाई होती है।
اور سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف ذات عمرہ میں آج بھی مصروف دن گزاریں گے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات ہوگی۔ نواز شریف کا آج صبح شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آج بھی ذاتی عمرہ اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں، جہاں پر سارا دن گزاریں گے۔ آج جو اہم اجلاس کوئی بڑا متوقع نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی دیگر قائدین کی آمد متوقع ہے، تاہم چیف آرگنائزر مریم نواز اور شہباز شریف سے مشاورت آج بھی ہوگی۔ اور گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہا تھا، جس میں مختلف فیصلے کیے گئے تھے، اس پر مزید لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ خاص طور پر سیاسی عمل تیز کرنے کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے بڑھانے کے لیے بھی ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے جو امیدوار ہیں ان کی اہلیت اور ترجیحات کے حوالے سے مشاورت کا عمل مکمل کیا جائے گا، کیونکہ 1 نومبر سے مسلم لیگ نون نے امیدواروں سے درخواستیں دینے کے لیے کہا ہے، اور جو درخواستیں دی جائیں گی اس پر پھر ان کی ٹکٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج نجی طور پر میاں نواز شریف ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ دیر کے لیے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس بھی گئے اور وہاں پر معمول کا طبی معائنہ کروایا اور کچھ دیر وہاں پر موجود رہے۔ تاہم آج سیاسی مصروفیات میں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سے اہم ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اجلاس شیڈیول نہیں ہے، لیکن جو اب مسلم لیگ نون کی جانب سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس میں آئندہ دنوں میں سیاسی عمل مزید تیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس حوالے سے کسی بھی وقت ملاقاتیں مزید ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر جو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے، اس حوالے سے جو لوگ ہیں انہیں کوئی نہ کوئی فرائض ضرور انجام دینے کے لیے کہا جائے گا، اور اس سلسلے میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ مریم نواز شریف اس وقت ذاتی عمرہ موجود ہیں، تاہم شہباز شریف کی آمد کے بعد یہ مشاورت کا عمل مزید مکمل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر اپنی حکمت عملی طے کر لی۔ رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں سے متعلق کوئی بھی سامان، دستاویزات، اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا۔ ضبط کر لیا جائے گا۔ محمد علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے احوال جانیں گے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی، غیر قانونی و غیر ملکیوں کی جو کوئی بدری اس حوالے سے ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر اپنی حکمت عملی بھی طے کر لی۔ اس حوالے سے رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا، ایسا کہنا، جبکہ آج سے ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی غیر ملکیوں کو گرفتار اور حراست میں لیا جائے گا، ایسا وفاقی ذرائع کا کہنا، جبکہ غیر ملکی وہ غیر جو ملکی جتنے بھی وہاں پہ متعلق کوئی بھی سامان، ان کے کاغذات یا اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا، ایسا ذرائع کا کہنا۔ ضبط کی گئی اشیاء کی لسٹ متعلقہ پولیس افسر کے دستخط سے جاری ہوں گی، جو تمام ضبط کی گئی اشیاء کا ریکارڈ ڈیٹا بیس میں رکھا جائے گا۔ سیکشن G23 کلاس 3 کے تحت گرفتار غیر قانونی غیر ملکیوں کو ایکٹ کے مطابق قیدی قرار دیا جائے گا، ایسا ذرائع کا کہنا ہے۔ گرفتار غیر ملکیوں کو ہولڈنگ جو جتنے بھی ہولڈنگ سینٹر ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے، اس میں سیکشن 4 کے تحت مطلع کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ قیدیوں کی تحویل ہولڈنگ سینٹر حاجی کیمپ کے انچارج کے حوالے کی جائیں گی۔ قیدیوں کے حوالے سے جو رسید ضبطی میمو کے ساتھ انچارج حاجی کیمپ سے متعلق تھانے کا افسر وہ اس پر ذمہ دار ہوگا، جبکہ متعلقہ افسر، پولیس افسران، پولیس اسٹیشن قیدیوں کی اس محفوظ منتقلی کا۔ ٹھیک ہے محمد علی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ مدثر، بتائیے پروسیجر کیا ہوگا، کس طرح سے علاقوں سے جو ابھی تک خود ساختہ نہیں نکلے ان کو کیسے نکالا جائے گا، کیا پروسیجر ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے آج سے باقاعدہ طور پر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اب تک جو ہے وہ 48,000 غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی ہو چکی ہے، جن کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مختلف پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، جس کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ ان کی نشاندہی پر اور اپنی انٹیلیجنس پر اور اسپیشل برانچ کی انٹیلیجنس پر جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے
ان کے لیے جو ہولڈنگ سینٹر ہے وہ بھی جو ہے بنایا گیا ہے، وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، وہاں پر ان کو جو ہے وہ خوراک کا بھی بندوبست کیا جائے گا، اور خواتین اور مرد جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا، اور کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ان کے جو آبائی وطن ہے وہاں پر جو ہے وہ بھجوائے گی۔ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تارکین وطن موجود ہیں، اور 80,000 کے قریب جو کہا جا رہا ہے کہ بالکل غیر قانونی ہے، جن کے پاس کوئی ایسی دستاویزات موجود نہیں ہیں، اور جو 80,000 غیر قانونی ہیں ان کو فرسٹ اسٹینڈ یعنی کہ پہلی سطح پر ان کو جو ہے وہ ان کے آبائی ملک جو ہے بھجوایا جائے گا۔ اس والے سے 31 اکتوبر تک ان کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور 31 اکتوبر تک پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 50 سے 60,000 کے قریب جو غیر قانونی تارکین وطن ہے وہ اپنے ملک کو بھی روانہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ 80,000 کے قریب تعداد ایسی ہے جو اپنے ملک کو نہیں گئی، ان کو جو ہے وہ بھجوایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو آپریشن ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کو اس کے بعد جو ہے وہ ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ نیدرا کی وین بھی وہاں پر لگا دی گئی ہے، وہاں پر ان کے جو دستاویزات ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے 4 مختلف کیٹیگریز میں جو ہے وہ غیر قانونی جو تارکین وطن ان کو رکھا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ ہیں جن کے پاس ٹھیک ہے مدثر ساتھ رہیے گا، محمد علی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ علی یہ بتائیے کہ جب یہ انخلا شروع ہوا تو شکایات یہ بھی ان کی جانب سے آ رہی تھیں کہ پروپر انتظامات نہیں ہیں ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، اور پروسیجر اس طرح سے تھا کہ کئی زخمی بھی ہو گئے ہیں افغانی، وہ یہ شکایات بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کا کیا انتظام رکھا گیا ہے؟ نہیں، اس میں کیونکہ جب بھی تمام جتنی بھی ضلعی حکومتیں ان کی ذمہ داری، تمام متعلقہ پولیس جتنے بھی ضلعی چیف ان کی ذمہ داری کی اسلام آباد پولیس ایف آئی اے کو ان کا پراپر ڈیٹا فراہم کریں گے، اور ان کو بسوں میں ان کے حوالے کیا جائے گا، جس کے بعد ایف آئی اے امیگریشن ان کو جو ان سے بارڈر کراسنگ کروائے گی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو جہاں پہ انخلا کے دوران جائیں گے ان کا موبائل فون ان کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ تمام چیزیں یہیں پہ جمع ہوں گی، پاکستان حکومت کے پاس رہیں گی، اور وہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ پولیس اور ایف آئی اے اپنے پاس رکھے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ جو ان کے وہ ظاہر کیے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہیں، لیکن اس حوالے سے نادرا کو بھی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جن لوگوں کے ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں ان کے خلاف اس طرح کارروائی کی جائے گی کہ ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے گا کہ خاندانی ان کا جو شجرا ہے وہ کس سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے امیگریشن قانون کے مطابق ان کو بارڈر کراسنگ رولز کے مطابق وہ کراس کرائیں گے، اور اس میں نہ صرف ایک خاص ملک کو فوکس کیا جا رہا ہے بلکہ جتنے بھی دوسرے ملکوں سے ہیں جن کے پاس ان کے ٹریول۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندگان محمد علی اور مدثر حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا، تمام کمشنرز اور آر پی اوز اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت بتائیے گا۔ مناحل جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر یہاں پاکستان میں مقیم ہے، بالخصوص جو پنجاب میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن چونکہ اب ختم ہو چکی ہے، تو حکومت پنجاب کو اپنا ایکشن جو ہے انفیلڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام کمشنر آر پی ایس کو اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس شہر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقد ہوگا، تو بنیادی طور پر اب پنجاب حکومت جو ہے وہ پریکٹیکلی آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جو ہے وہ اویلیبلٹی نہیں بتائی اور وہ ابھی بھی بدستور جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں اور اس رضا کرانہ طور پر وہ کیمپس میں نہیں آئے، اب ان کے خلاف ایکشن کے لیے لاحہ عمل آج بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیاقت علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور دوسری طرف غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے ہولڈنگ ایریاز قائم کر دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پہلے کیمپس اور پھر ان کے اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر قائم پناہ گاہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کیمپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کیمپس میں رہائش، کھانے پینے، طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات مکمل ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے۔ جی زین بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, गैर कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी की डेडलाइन 31 अक्टूबर की रात 12 बजे जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जबकि 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। जबकि इस कार्रवाई के हवाले से लाहौर पुलिस और हसास इदारों की जानिब से भी प्लान जो है वो मरतब कर लिया गया और इसी प्लान के मुताबिक लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर कायम पनाहगाह को आर्जी तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कैंप्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस का कहना है गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में जो है वो गली गली जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। जैसे ही किसी गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया जाएगा, उसको जो है वो यहाँ पर पहले पनाहगाह ठोकर न्याज बेग पर कायम पनाहगाह जो आर्जी तौर पर बनाई गई है वहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ पर उसका डाटा जो है वो मुकम्मल चेक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो अफ़गान मुंतकिल जो है वो किया जाएगा। अगर पनाहगाह इस आर्जी कैंप के इंतज़ामात के हवाले से आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर खाने पीने, रहाइश और सिक्योरिटी के प्लान जो है वो मरतब कर लिए गए हैं और जामिया प्लान जो है वो किए गए हैं। जैसे ही किसी को गिरफ़्तार किया जाएगा या कैदी बनाया जाएगा तो उसके बाद उसे फ़ौरन जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा, जहाँ पर उसका डाटा चेक किया जाएगा और जिसके बाद उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तुर्कम बॉर्डर अफ़गान जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है, ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि नून लीग के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नून लीग का अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार करवाया जाएगा। मंशूर के ऐलान के बाद पार्लिमानी बोर्ड बनाकर टिकटों की तकसीम की जाएगी। टिकटों की तकसीम की जाएगी। अंदरूनी कहानी जानेंगे, हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, बताइए क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता रोज होने वाले आला सतही इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई और उसमें मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी की कारकर्दगी का इंतखाबी बयानिया बनाएगी और इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साबका दबाव में बनाए जाने वाले मुनसबों की बुनियाद पर मैदान में उतरेगी और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार करवाया जाएगा, जिसकी सरबराही जो कमेटी तश्कील दी गई है वो इरफान सिद्दीकी साहब करेंगे और टिकटों की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करेंगे और मंशूर के ऐलान के बाद पार्लिमानी बोर्ड बनाकर टिकटों की तकसीम की जाएगी और 9 मई के जुम्मेदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मुफाहमत जो है वो से मुकम्मल गुरेज किया जाएगा और इजलास के दौरान नवाज शरीफ के द्वार के तरक्याती मनसूबों के जिक्र पर भी नवाज शरीफ के शिकवे सामने आए। जी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में तमाम मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने फैसला महफूज किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस हवाले से एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान की बरियतों पर जो है वो वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। गुज़श्ता समाअत पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल किए और कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए हैं और सियासी इंजीनियरिंग की बात सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक फैसले में कर चुकी है। इस हवाले से वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सकता क्योंकि नैब के पास केस साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस हवाले से फवाद और राहत चीमा के खिलाफ भी कोई मटीरियल नहीं है। उनके वकील ने अदालत में मौका सुनाया कि इन पर 20 सियासी मुकदमात बनाए गए। अदालत इन मुल्ज़मान को भी बरी करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने इस हवाले से मुल्ज़मान के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और ये महफूज फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। नोमान नूर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म क्यों की? लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी सामने आई है। अहवाल जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइए।
جی بالکل، لیسکو افسران اور انجینئر جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں آج لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. انجینئر ایسوسی ایشن کی کال پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو لیسکو افسران اور ملازمین کو مفت بجلی کی سہولت دی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ختم کرنے کا جو ہے وہ سامنے بیانات آ رہے ہیں. اس کے خلاف آج جو ہے وہ لیسکو انجینئر ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہیں. کیا مطالبات ہیں ان کے، مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ لیسکو انجینئر ایسوسی ایشن کے عہدیداران موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ان کا. اچھا سر بتائیے گا کیا وجہ ہوئی کہ سارا دن کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ احتجاج پہ آ گئے، کیا صورتحال؟ السلام علیکم جی. اس ٹائم لیسکو انجینئرز کے یہ حالات ہیں کہ ہم صبح سے بلکہ 24 گھنٹے ہم باؤنڈ ہیں. آپ میڈیا کے لوگ بھی ہماری اینٹی تھیفٹ کمپین کو بھی کور کر رہے ہیں، جو ہم ریکوریز کے سلسلے میں بھی مہم چلا رہے ہیں اس کو بھی آپ لوگ کور کر رہے ہیں. آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس 24 گھنٹے کی کمپین کے باوجود جو ہمارے فری یونٹس، جو ہمارے پے اینڈ پیکیجز کا حصہ ہے، اس پہ گورنمنٹ قدغن لگانے جا رہی ہے. ہم اس پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو یونٹس ہمیں فری ملتے ہیں، ہمارے اسکیل کے مطابق ملتے ہیں، وہ یونٹس ہماری پے کا اور پیکیجز کا حصہ ہیں. جی بالکل، آپ نے انجینئرز کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ یہاں پر جنرل سیکرٹری بھی ہیں لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کے، ان سے مزید جانتے ہیں. محمد فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر بتائیے گا کیا یہ جو نگران حکومت ہے اس کے اختیارات میں ہے کہ یہ آپ کا یہ فری سپلائی یونٹ جو ہے وہ ختم کر دیں؟ ناٹ ایٹ آل. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور یہ 74 سے ہے اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا تھا. جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی انجینئرز کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ آئینی حق ہے. حکومت نے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ اپنی کارروائی جاری رکھی اور فری یونٹ جو ہے وہ ختم کیے گئے تو پھر احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کروڑوں کا بجٹ، جدید سہولیات اور کارکردگی صفر. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا 15واں نمبر. لاہور کے اسکولوں کی کارکردگی 87% رہی. لاہور میں طلبہ کی حاضری 74% رہی. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی درجہ بندی میں راجن پور کا پہلا نمبر. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف، بتائیے گا کہ کارکردگی صفر کیوں ہے؟ جی بالکل، اگر محکمہ اسکول ایجوکیشن کی درجہ بندی کی بات کی جائے تو اس میں لاہور کا 15واں نمبر ہے اور لاہور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر زیادہ وسائل جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں اور زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کارکردگی جو ہے اس طریقے کی نہیں ہے جو توقع کی جا رہی تھی. لاہور درجہ بندی میں 15ویں نمبر پر ہے اور پہلے نمبر پر راجن پور ہے. ڈی جی خان تیسرے نمبر پر، ننکانہ صاحب جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. لاہور کی اوور آل پرفارمنس کی بات کی جائے تو جو انڈیکیٹر طے کیے گئے تھے وہ 87% حاصل کیے گئے ہیں. اس میں جو واش رومز ہیں وہ 22 اسکولوں میں کم ہے. طلبہ کی جو اٹینڈنس ہے وہ 74% رہی ہے. تو جو انڈیکیٹر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بتائے تھے جو پورے کرنے ہیں اس سے لاہور ایجوکیشن اتھارٹی پوری کرنے میں نامکمل جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اسی وجہ سے لاہور کا جو نمبر ہے وہ 15واں ہے. سب سے آخری نمبر پر بھکر ہے جو ہے. عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. سرکاری اسکولوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. ڈی سی لاہور نے گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا. رافیہ حیدر نے کلاس رومز، سائنس لیبز، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور واش رومز کا بھی جائزہ لیا. عمران اکبر سے احوال جانیں گے. جی عمران. بالکل، سرکاری اسکولوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کا معاملہ ہے. چیف سیکرٹری اسکول امپرومنٹ پلان سرکاری اسکولوں کی کمپیوٹر لیبارٹریوں کی اپگریڈیشن جاری ہے، جس میں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے آج گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ میں جدید کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا ہے. ڈپٹی کمشنر اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ نے سماجی ادارے کے تعاون سے لیب اپگریڈیشن کروائی ہے، جس میں ڈی سی لاہور کا یہ کلاس روم، سائنس لیبز اور واٹر فلٹریشن پلانٹ، واش روم کا بھی دورہ کیا اور جائزہ لیا. اسکول پرنسپل کو اسکول میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. اس حوالے سے اسکول میں موجود کینٹین جلد از جلد مکمل بحال کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے لائبریری اور ریڈنگ پیریڈ رکھنے کی. ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا. سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے تیاری صفر. ایل ڈی اے نے بغیر تیاری کے 3 مرکزی سڑکوں کا مرمت و بحالی کا پلان پیش کر دیا. ایل ڈی اے کی تجاویز پر گورننگ باڈی کا سخت اعتراض. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے کہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے 3 سڑکوں کی مرمت و بحالی کا ایجنڈا مسترد کر دیا ہے.
یہ ایل ڈی اے میں غفلت اور نااہلی کا اپنی منفرد جو اسکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ایل ڈی اے نے بغیر کسی تیاری کے 3 مرکزی سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا پلان پیش کر دیا. ایل ڈی اے نے ٹریفک کاؤنٹ سروے اور تصاویر کے بغیر گورننگ باڈی کو فنڈ جاری کرنے کی استطاعت کی، جس پر ایل ڈی اے کی ان تجاویز پر گورننگ باڈی نے سخت اعتراض اٹھایا ہے. اور جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے ان تینوں سڑکوں کی مرمت کا جو ایجنڈا ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے آئندہ اجلاس میں تفصیلی سڑکوں کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے. ایل ڈی اے کی طرف سے جو ورکنگ پیپر بنایا گیا تھا اس میں مال روڈ، کینال روڈ اور فیروزپور روڈ کی بحالی کے لیے 1 ارب. ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ایف بی آر نے مسلسل چوتھے مہینے میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا. 1 جولائی سے 31 اکتوبر تک 2682 ارب روپے وصولی کا ہدف رکھا گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راحیل علی سے. جی راحیل، بتائیے گا. ایف بی آئی نے مسلسل جو ہے وہ چوتھے مہینے بھی جو ہے وہ اپنے جو ہدف تھا وہ جو ہے وہ حاصل کیا، اور یہ ہدف جو ہے وہ 43% کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس ہدف جو ہے وہ پورا کیا گیا. 1 جولائی سے 31 اکتوبر تک ایف بی آئی نے 2682 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 2748 ارب روپے جو ہے وہ جمع کیے. 2022 میں اسی مدت کے دوران 2159 ارب روپے جو ہے وہ جمع کیے گئے تھے. ایف بی آئی نے رواں مالی سال کے 4 ماہ کے دوران 158 ارب روپے کے ریفنڈ بھی جو ہے وہ جاری کیے، جبکہ اکتوبر 2023 کے دوران 707 ارب روپے کے محصولات جو ہے وہ جمع کیے گئے. جو موجودہ سال ہے 2023 کے، اس میں 31 اکتوبر تک 29 لاکھ گوشوارے جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے جمع کروائے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 25 لاکھ گوشوارے جو ہے وہ جمع کروائے گئے تھے. اور اس سال اب تک 31 اکتوبر میں 3 لاکھ 30 ہزار جو ہے وہ گوشوارے زائد جمع جو ہے وہ کروائے گئے ہیں. چیئرمین ایف بی آر نے افسران اور ملازمین کی غیر معمولی محنت اور مہارت پر جو ہے وہ ان کی کارکردگی کو سراہا ہے. جی ٹھیک ہے راحیل، بہت شکریہ آپ کا.